نہ بیٹی ماں کی عزتیں محفوظ ہیں. کیوں؟ روحانی غذا ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روحانی غذا، روحانی طاقت، یعنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا. کھانے پینے کی فکروں سے یہ روحانیت مضبوط نہیں ہوتی. بھوکا رہنے سے یہ روحانیت مضبوط ہوتی ہے. ذکر اذکار سے یہ روحانیت مضبوط ہوتی ہے. تلاوت سے، اذکار سے یہ روحانیت مضبوط ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کی بات ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ مشکل لگتا ہے پرچہ جب روحانیت مضبوط ہوتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ لایا گیا. کس کا ہے بھائی؟ کہاں سے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، کچھ کھانے کو پیش کیے، بغیر تحقیق کے کھا لیا. تھوڑی دیر بعد پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ بتایا فلاں جگہ سے آیا. وہ تو جائز نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نکال لیں. جب تک سارا جسم سے نکل نہیں گیا. کسی نے پوچھا اتنی مشقت؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس جسم کی غذا حرام بنے گی وہ جہنم میں جائے گا. روحانی غذا تھی وہاں پہ روحانی غذا خوب تھی. وہ بھوکا رہنا پسند کرتے تھے، کسی کا مال پر قبضہ کر کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، وہ روحانیت کو زندہ اور تازہ اور مضبوط کرنا ہے. روحانیت کھانے پینے سے مضبوط نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام اگر روحانیت کھانے پینے سے مضبوط ہوتی نا تو انبیاء علیہ السلام روزے نہ رکھتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا. رمضان کے روزے تو ایک طرف، گھر تشریف لا رہے ہیں، صبح پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں ہے، میں روزے سے ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ حال تھا. ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں صوم داؤد کی. صحابہ کا یہ حال تھا، روزہ رکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جہاد میں جانا ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جہاد میں نہیں روزہ رکھنا، کافروں سے کیسے لڑو گے؟ کمزوری پڑ جائے گی. یہ حال تھا. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہماری روحانیت مضبوط ہوگی روزے سے، بھوکے رہنے سے. کھانے پینے سے روحانیت کا مضبوط ہوتی ہے. اگر کھانے پینے سے روحانیت مضبوط ہوتی تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق تھا؟ جانور کا جنگل میں کوئی قانون نہیں ہے. وہ چاہے جس کی عزت لوٹے، جس پر حملہ کرے، جس کو چیر پاڑ کرے، وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. آج وہی نظام مسلمانوں کے معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے. آج وہی نظام، جنگل کا قانون ہمارے معاشرے میں دکھ رہا ہے. کھاؤ، کس کا ہے بھائی؟ پتہ نہیں کس کا ہے، کھاؤ پیٹ بھرو. پڑی ہوئی چیز ہے بھائی، سامان پڑا ہوا ہے، کس کا ہے پتہ نہیں، اٹھاؤ لے چلو گھر. تمیز ہی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ کہ روحانی غذا ختم ہو گئی. ایک مسلمان نے اپنی جسمانی غذا، اپنے بچوں کی جسمانی غذا کی تو فکر کری. اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، موٹا تازہ کرو. وہ بچوں کی جسمانی غذا تو موٹا تازہ کرنے والی کر لی. وہ بچے کی روحانیت کی کیا فکر ہے؟ اس کو کل کو کون بتائے گا بیٹا یہ جائز نہیں ہے، تم کسی اور کا مال کھا رہے ہو، بیٹا یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو. یہ کون بتائے گا؟ تو آج کا مسلمان، اس کے اندر حیوانیت بڑھ رہی ہے، جس کو کہنا چاہیے جانور والی صفاتیں بڑھ رہی ہیں، عادتیں بڑھ رہی ہیں. اور جب ہم اپنی روحانی غذا کو زندہ کریں گے، روزے کے مقصد کو پہچانیں گے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کی صفاتیں زندہ ہوں گی، فرشتوں کی خوبیاں آئیں گی، انبیاء علیہ السلام کی صفاتیں اندر آئیں گی، آسمانی خوبیاں، آسمانی صفاتیں آئیں گی. شہوتیں، لذتیں، جنسی خواہشات ختم ہو جائیں گی. روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ نہ کھانا ہے، نہ وظیفہ زوجیت، پیچھے رہنا ہے گھر والوں سے. روزے کی برکت ہے، بھوکے رہنے کی برکت ہے کہ انسان اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس کم سے کم جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. روزے سے یہ کیا ہوا کہ جائز خواہش تھمی، ٹھنڈی پڑی. یہ تو جائز خواہش کا حال ہے. اگر کوئی صحیح سے روزہ رکھ لے، حرام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، حرام کاری، بدکاری ختم ہو جائے گی مسلمانوں کی زندگی سے. تو خدا را اس مہینے کے مقصد کو پہچانیں، اپنی روحانیت کو زندہ کریں، تازہ کریں. اور روحانیت زندہ ہوگی اعمال سے. اللہ نے بہت سارے اعمال دیے. تلاوت جتنی کر سکتے ہیں کر لیں. تلاوت یہ سمجھ لیں کہ ہم تلاوت کریں تو پیٹ میں روٹی بھرنے سے پیٹ موٹا تازہ ہو رہا ہے. تلاوت کرنے سے روحانیت تازہ ہو رہی ہے. نمازوں میں، نوافل میں کھڑے پوری رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی پوری رات کھڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ تازہ ہو رہی روحانیت. سارے کام کاج چھوڑیں. نہ یہ کمانے کا مہینہ ہے، نہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے. آخری عشر میں اللہ کے رسول مسجد میں آ گئے کہ مقصد پوری طرح مسجد میں پورا ہوگا، باہر نہیں پورا ہوگا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان گزرتا ہے مقصد فوت ہوتا رہتا ہے. پہلے عشرے میں تو پھر کچھ قدردانی دکھ رہی ہوتی ہے، آخری عشرے میں تو رمضان ختم ہی ہو جاتا ہے جو سب سے قیمتی عشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے آپ مسجد آ گئے کہ بھائی اب باہر گھومنے کا وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باہر گھومنا تھا، لیکن آپ نے اپنی امت کو درس دیا
کہ اگر اس مہینے کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو اس طرح بناؤ. تو خدا را اپنے حالوں پر ہم رحم کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ناقدری کی وجہ سے ایسا نہ ہو بعد میں کچھ مسائل اور مشکلات کا سامنا ہو، اس لیے اس ماہ مبارک کے تقدس کا بھی پورا خیال رکھیں، اس کے احترام اور اس کی عظمت کا بھی خیال رکھیں، اور جس قدر ممکن ہو اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا